ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا پس کیوں نہیں ان کنتم اگر ہو تم غیرہ نہیں مدینین محکوم اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جو چاہیں گے کریں گے، ہماری حکومت ہے، ہماری بادشاہت ہے، ہمارا کنٹرول ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، دنیا ہماری مانتی ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں اور ہمارے جسم پر ہماری مرضی چلے گی، ہم کسی کے محکوم نہیں، کوئی ہمارا رب نہیں، کوئی ہمیں حکم دینے والا نہیں، ہم کسی کے نہیں مانیں گے، ہم اپنی ہی مرضی کریں گے، اگر تم کسی کے محکوم نہیں نا تو مرنا تو تمہیں پسند نہیں ہے نا، نہ تم اپنوں کو مرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر ترجعونہا لوٹا دو اس کو، وہ جو روح تمہارے بندے کی یا تمہاری اپنی نکل رہی ہوتی ہے اس کو واپس لوٹا دو نا، نہ مرنے دو اس کو نہ مرنے دو، ایک لمحہ 2 دن تو اسے اپنے پاس رکھ سکو، تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا بھی کچھ اختیار ہے، تمہارے جسم پر تمہاری مرضی ہے۔ یہاں پر ان آیتوں پر ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے، وہ عورتیں، عیاش عورتیں جو بازاروں میں نکل کر جلوس نکالتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری مرضی ہے نا، جب مرنے لگو روح تمہاری آ کر حلق میں پھنس جائے، پھر ایک لمحے کے لیے اس کو واپس کر کے دکھاؤ، پتہ چلے کہ کس کی مرضی ہے۔ یہ تو دنیا میں اللہ رب العالمین نے ڈھیل دی ہے نا کہ جو مرضی کر لو، لیکن جب وہ روح نکل جائے گی اس کے بعد اگلی زندگی جو آئے گی تو پل پل کا حساب پھر دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا کر کے آئے ہو۔ ترجعونہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیوں نہیں تم اس کو واپس لوٹا سکتے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو نا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، اس میں اگر تم سچے ہو تو اس روح کو واپس لوٹا کر دکھاؤ۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ ہمارے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے، اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، ہم خود ہی بن گئے تھے، ہم خود ہی بڑے ہو گئے، ہم خود ہی جوان ہو گئے، ہم خود ہی کماتے ہیں، خود ہی کھاتے ہیں، ہم کیوں کسی کی مانیں، ہم کیوں جائیں نماز پڑھنے کے لیے، ہم کیوں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، ہم تو خود کماتے ہیں۔ تو جن لوگوں کا یہ ذہن اور نظریہ ہے، اللہ تعالیٰ انہی سے کہہ رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں نا کوئی نہیں ہے اس کائنات کو بنانے والا، کچھ اپنی زبان سے کہتے ہیں، کچھ اپنے عمل سے کہتے ہیں، اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم ہی ہیں سب کچھ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہ ہوں گے تو دنیا نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نہیں تھے تو اس وقت کیا تھا، پھر ایک وقت آئے گا کہ تم نہیں رہو گے، دنیا پھر بھی چلتی ہوئی ہوگی، دنیا پھر بھی ہوگی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت اس دنیا میں ہمارے لیے ایک وقت متعین کیا ہے، اتنی دیر تک ہم اس دنیا میں ہیں، نہ ہمارا آنا اپنی مرضی سے ہے، نہ ہمارا جانا اپنی مرضی سے ہوگا، آنا بھی رب کی مرضی سے۔ اور اللہ نے جہاں چاہا، جس ملک کے، جس خطے، جس علاقے، جس شہر میں چاہا وہیں ہمیں پیدا کیا۔ اللہ نے چاہا جو ہمارے والدین، وہ ہمارے والدین بنا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا جو ہمیں شکل و صورت دی، اللہ نے چاہا ہمیں مرد بنایا، اللہ نے چاہا عورت بنا دیا، اللہ نے چاہا کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کو گورا کالا، کسی کو عربی، کسی کو اجمی، کسی کو امریکہ میں، کسی کو پاکستان میں، کسی کو یورپ انڈیا میں، وہ یہ سب رب کی مرضی ہے۔ اللہ نے کسی کو بڑا قد دیا، کسی کو چھوٹا دیا، کسی کو ذہنی صلاحیتیں زیادہ دیں، کسی کو کم دیں، یہ سب رب کی مرضی ہے، اس میں ہر بندہ محتاج ہے۔ کوئی یہ اپنے اسی جسم پر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ یہ کہے کہ میرا جسم جو ہے وہ کالا نہ ہو بلکہ میں گورا بن جاؤں، تو نہیں بن سکتا۔ گورا ہے وہ کہے میں کالا بن جاؤں، چھوٹا قد جس کا اللہ نے بنایا وہ کہے کہ میں بڑا کر لوں، نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی رکھی، اب تھوڑا سا اختیار دیا ہے انسان کو کہ اس کی مرضی ہے، چاہے وہ فرما بردار بنے یا اللہ کی نافرمانی کرے، اب اس میں اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان کے لیے دی ہے کہ اتنے سال تو جی لے، جو مرضی کرنا ہے کر لے، میری فرما برداری کرے گا تو جنت دوں گا، پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں، نافرمانی کرے گا تو پھر اصحاب الشمال میں جائے گا اور جہنم ہوگی۔ تو اسی لیے اتنی مرضی کو جو اللہ نے دی ہے اس کو بھی اللہ کے تابع کر دیں، تو پھر مرنے کے بعد ہماری مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم سچے ہو نا تو پھر کیوں نہیں تم اس موت کو، اپنے اوپر آئی ہوئی موت کو واپس کیوں نہیں لوٹا سکتے؟ تو اسی بات سے ہی سمجھ جاؤ کہ ہم تم کو موت دیں گے، جسی طرح تم دیکھتے ہو، جنازے پڑھتے ہو، قبر میں دفن کرتے ہو، اسی طرح ایک دن تم نے بھی یہیں جانا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فَأَمَّا، جو پیچھے ہم 3 قسم کے لوگ جن کی حالت پڑھ چکے ہیں، اب مزید ان کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا، پس اگر
ان کانا ہے وہ من المقربین، مقربین میں سے، اگر وہ مرنے والا جس کی روح ہم نکال لیتے ہیں، اگر وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لینے والا مقرب بندہ ہوا اللہ کے قریب، تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ فروح، پس اس کے لیے راحت ہے، وریحان، اور خوشبو ہے، وجنت نعیم، اور نعمتوں والے باغات ہیں اس کے لیے، کہ فرشتے بھی جو آئیں گے وہ خوشبوئیں لے کر آئیں گے، جنت کا لباس لے کر آئیں گے، خوشخبریاں، سلامتی، اور کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ خوشخبریاں دیتے ہوئے، رحمتیں کرتے ہوئے آئیں گے اور اسے لے جائیں گے اس کی روح کو جنت میں۔ اور اگر دوسری قسم واما، اور اگر ہے ان کانا ہے وہ من اصحاب الیمین، وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، پیچھے ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں۔ فسلام، تو پس سلامتی ہے لکا آپ کے لیے، من اصحاب الیمین، جو اصحاب یمین میں سے ہوں گے، کہ آپ بھی اصحاب یمین میں سے ہیں تو آپ کے لیے سلامتی ہے۔ تو دائیں ہاتھ والے، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ امت محمدیہ میں سے بہت ساری تعداد ہوگی جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ اور آگے تیسرے نمبر پر جو گروہ ہے اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا، اور اگر ہو، وَأَمَّا، اور لیکن اگر ان کانا، اگر ہوگا وہ من المکذبین، جھٹلانے والوں میں سے، الضالین، گمراہ لوگوں میں سے، کہ جس نے قیامت کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، حساب و کتاب پر اس کا یقین نہیں تھا، اپنی منمانی اور مرضی کی زندگی بسر کی، دنیا میں عیاشیاں، فحاشیاں اور بدماشیاں کرتا رہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے کیا ہوگا؟ فَنُزُلٌ، پس مہمانی ہوگی اس کی، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی کی۔ اللہ فرماتے کھولتا ہوا پانی، اتنا کھولتا ہوا کہ اس کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو جسم کا، منہ کا چمڑا، جسم کی چمڑی پگھل کر اس پانی میں گر جائے گی، اس قدر کھولتا ہوا پانی اللہ فرماتے ہیں بطور مہمانی کے اس کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائیں۔ وَتَصْلِيَةُ، تو اللہ فرماتے ہیں اور ڈالا جائے گا اسے، گھسیٹ کر پھینکا جائے گا، دھکیل دیا جائے گا اس کو جہیم، جہنم میں۔ ان ھذا، اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن جو ہے هو الحق الیقین، یقینی طور پر حق ہے، یہ سچ ہے۔ فسبح، پس آپ تسبیح بیان کریں، بسم ربک، اپنے رب کے نام کی، العظیم، جو عظمت والا ہے، سبحان اللہ کہا کریں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہا کریں، کیونکہ یہی جنت میں جانے والوں کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں۔ تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھا کریں۔ اس کی فضیلت بھی انشاءاللہ کبھی ایک مختصر کلپ میں بیان کریں گے، اور اس سبق کو اور پچھلے جتنے بھی ہمارے سبق ہو چکے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔